السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس سے کہتے ہیں ان پر تمہارا کوئی طاقت نہیں کام آئے گا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہاری راہ کو نہیں اپنائیں گے۔ وہ ہمیشہ میری عبادت کریں گے اور وہ تمہیں اپنا دشمن مانیں گے۔ تم ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر پاؤ گے جو میری سچی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے بھرم سے باہر نکلو، تم ٹھکرا دیے گئے ہو۔ ابلیس آدم کی اور مڑتا ہے اور وہ جانتا ہے آدم علیہ السلام جنت میں ہی جانے والے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے، دیکھو یہاں اس انسان کی اور یہ معمولی انسان جسے تم نے مجھ سے اوپر رکھا ہے، میں انہیں جڑ سے اکھاڑ دوں گا اور برباد کر دوں گا۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا، او آدم، تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں رہو، یہاں گھومو اور کہیں سے بھی کھاؤ، یہ سب تمہارا ہے، پر وہ ایک پیڑ کے نزدیک بالکل مت جانا، اگر تم جاتے ہو تو تم اور تمہاری بیوی نافرمان کہلاؤ گے۔ شیطان اپنی کوششوں میں جھٹ گیا اور اس نے وہ سب کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ لگاتار وہ الگ الگ طریقوں سے آدم کو بہکانے میں لگ گیا اور بار بار ناکام ہوتے ہوتے وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگا، اور جب وہ انہیں صلاح دیتا تو ہمیشہ کہتا تھا، واللہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ وہ انہیں وہ سب فائدے اور خوبصورت باتیں بتانے لگ جاتا تھا جو اس پیڑ کے پھل کھانے سے ہوگا، اور آخر میں وہ ہر بار واللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں کہنے لگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پیڑ سے نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اس پیڑ کو چھو نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس پیڑ کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ اس پیڑ کے نزدیک تک نہیں جا سکتے۔ تم دونوں ان میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے ناانصافی کیا ہو، تم دونوں خود کے ہی ساتھ ناانصافی کر بیٹھو گے۔ اور ابلیس، اس نے آدم اور حوا کو بار بار یہ بتا بتا کر اس پیڑ کے بارے میں سوچنے کو مجبور کر دیا۔ وہ کہتا، اوہ آدم اور حوا، اللہ نے اس لیے کہا کہ تم اس پیڑ سے نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں ایک راز ہے۔ تم اگر اس پیڑ کا پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اللہ کے سب سے قریب ہو جاؤ گے۔ تم ابھی امر نہیں ہو، ایک دن مر جاؤ گے۔ اگر تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو اس پیڑ سے پھل کھا لو۔ اس نے کہا، امر ہو جاؤ گے اور فرشتے بن کر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اگر تم اس پیڑ کے پھل کھاتے ہو تو۔ اور یقین دلانے کے لیے اس نے آخر میں کہا، واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، سوچو اس بارے میں، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، کبھی نہیں، اور وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور حوا علیہ السلام، وہ بھی آدم کے ساتھ ان باتوں میں آ گئی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا، اور جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھایا ان کے پوشاک غائب ہو گئے، اور وہ ان کے لیے بےحد شرمناک منظر بن گیا۔ وہ کوئی فرشتوں میں تبدیل نہیں ہوئے، وہ امیر نہیں ہوئے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا ابلیس نے کہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ان کے شریر کے کچھ حصے جو عورات تھا، انٹیمیٹ پارٹس، وہ نور سے ڈھکا ہوا تھا، نور یعنی روشنی۔ وہ پوری طرح سے بے پردہ ہو گئے۔ نور کے پوشاک سے ان کا جو شرمگاہ ڈھکا ہوا تھا اب نظر آنے لگا تھا۔ وہ شرم کے مارے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ جو انہوں نے اس پیڑ سے کھایا وہ نور کا پردہ ہٹ گیا۔ اچانک انہیں شرم آنے لگی، کس لیے؟ بے پردہ ہونے سے۔ کیونکہ کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں برادرز اینڈ سسٹرز، وہ ہمیں انیتکتا کی اور لے جاتا ہے، ہمیں امانتتا کی اور دھکیل دیتا ہے، ہمیں شرمندگی کے بھنور میں پھنسا دیتا ہے۔ اب جب آدم اور حوا کو شرم آنے لگا تو وہ ادھر ادھر سے جنت کے کچھ بڑے بڑے پتے اٹھا کر خود کو ڈھانکنے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا اوہ آدم؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا او حوا؟ کیا میں نے تمہیں چیتاونی نہیں دیا تھا اسے پیڑ سے دور رہنے کو؟ کیوں کہ شیطان تمہارا کٹر دشمن ہے۔ اب وہ شرمندگی کے بھنور میں پھنس چکے تھے۔ اب وہ کیا کہتے؟ انہوں نے کہا، او ہمارے مالک، ہم سے گناہ ہو گیا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم ہار جائیں گے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن کافی دیر ہو چکا تھا، اور اب انہیں اس کا پرینام بھگتنا تھا، تو انہیں نیچے دھرتی پر بھیج دیا گیا۔ تو ہمارے پتا اور ماتا آدم اور حوا کو آخر کار جنت سے نکال دیا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چیتاونی دیا ہے شیطان سے. انہوں نے کہا اس سے ساودھان رہنا، وہ تمہارا دشمن ہے. دیکھو اس نے تمہارے ماتا پتا کے ساتھ کیا کیا. اس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا. کبھی وہ وہاں رہا کرتے تھے. اس سے اپنے ساتھ ایسا مت کرنے دینا، یعنی تم کو جنت میں جانے سے اس کو روکنے مت دینا. آدم اور حوا انہیں نیچے دھرتی پر بھیج دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہتے ہیں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور انہیں وہاں سے نیچے یہاں دنیا میں بھیج دیا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہتے ہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا، اگر تمہیں میری ضرورت ہو تو میں ہمیشہ وہاں تمہارے ساتھ رہوں گا. ایک نریشن میں کہا گیا ہے آدم علیہ السلام نیچے آئے اور وہ انڈیا میں اترے، جہاں پر آج شری لنکا ہے، کہیں شری لنکا اور انڈیا کے نزدیک کہیں پر، اور حوا آج شام میں مکہ کے قریب کسی جگہ پر. صحیح جگہ کو لے کر تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ نیچے دھرتی پر آ گئے اور ایک دوسرے سے الگ الگ دو جگہ پر اترے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اور یہ جو تلاش ہے برادرز اینڈ سسٹرز ہمیں وراثت میں ملا ہے، جہاں لوگ اپنے جیون ساتھی کی تلاش کرتے ہیں صحیح وقت آنے تک. اور آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے ایک دوسرے کی تلاش کی. وہ ایک دوسرے سے روبرو ہوئے اور ان کی تلاش ختم ہوئی، اور وہ ایک دوسرے سے عرفات پہاڑ پر ملے. عرفات اس پہاڑ کا نام تھا جہاں وہ ملے. اور پھر برادرز اینڈ سسٹرز انہوں نے اپنی زندگی یہاں پرتھوی پر نئے سرے سے شروع کی. اس بارے میں متوں میں فرق ہے کہ آدم اور حوا کتنے سال جنت میں ایک ساتھ رہے، ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے، پر زیادہ تر جانکاروں کے مطابق وہ 40 سال سے زیادہ تھا. وہ کم سے کم 40 سال جنت میں ایک ساتھ رہے، اور یہاں دنیا میں رہے قریب 1000 سال.